خوش آمدید اس ایکسپلینر میں آج ہم وقت میں کروڑوں سال پیچھے کا سفر کر رہے ہیں، ڈائناسورس سے بھی بہت پہلے، ایک ایسی دنیا کا راز کھولنے جہاں وشال اور عجیب و غریب جانداروں کا راج تھا، ایک ایسی زمین جو ہماری آج کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز اور سچ کہوں تو تھوڑی خوفناک تھی۔ سال 2013 کی بات ہے، کوئنس لینڈ میں ڈاکٹر اینڈریو اسٹراؤس کو ایک فوسل ملا، اور یہ کوئی عام فوسل نہیں تھا، یہ ایک کتے کے سائز جتنے بڑے بچھو کا ڈھانچہ تھا۔ اس دریافت نے ایک بہت ہی گہرا راز کھول دیا کہ آخر ڈائناسورز کے آنے سے پہلے اس زمین پر کس طرح کی مخلوق بستی تھی۔ جب ان فاسلز کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ فاسلز ڈائناسور سے بھی کروڑوں سال پرانے ہیں۔ اگر ہم آج کے کیڑوں کا ان قدیم کیڑوں سے موازنہ کریں تو یہ سب تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ مکڑیاں پوری ایک بلی کے سائز کی، اور آسمان میں اڑنے والی ڈریگن فلائز ایک کوے کے برابر۔ یہ واقعی ایک ایسے بڑے کیڑے مکوڑوں کی دنیا تھی جس نے پورے سیارے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آئیے حصہ ایک کی طرف چلتے ہیں، زمین ڈائناسور سے پہلے۔ دیکھتے ہیں اس قدیم دنیا کا آغاز آخر ہوا کہاں سے۔ آج سے تقریباً 600 ملین سال پہلے زمین ایسی بالکل نہیں تھی جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی الگ الگ براعظم نہیں تھے، صرف ایک ہی عظیم براعظم تھا جسے پینوٹیا کہا جاتا تھا۔ یہ پوری طرح بنجر اور خشک تھا، فضا میں کوئی اوزون لیئر نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سورج کی جلا دینے والی خطرناک UV ریز کسی روک ٹوک کے بنا سیدھا زمین پر گرتی تھیں۔ خشکی پر زندگی کا وجود بالکل ناممکن تھا۔ اس سنگین حالات کا مطلب یہ تھا کہ زندگی صرف سمندر کی گہرائیوں میں پانی کے اندر ہی محفوظ تھی۔ وہاں ابتدائی آبی پودوں نے فوٹو سنتھیسس کا عمل شروع کیا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ مگر مسلسل آکسیجن بننے لگی، اور یہ زندگی بخش گیس پانی سے نکل کر فضا میں بڑھنے لگی۔ حصہ 2، کیمبرین دھماکہ۔ یہاں ہم دیکھنے والے ہیں کہ فضا میں آنے والی اس نئی آکسیجن نے زندگی کے ارتقاء کو کیسے اچانک تیزی دے دی۔ اگر وقت میں تھوڑا آگے آئیں، تقریباً 530 ملین سال پہلے، تو فضا میں آکسیجن کی سطح میں اچانک سے ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ اس ایکسٹرا آکسیجن نے ارتقاء یعنی ایوولوشن کی رفتار کو ایک دم سے ایسی تیزی بخشی کہ سمندری دنیا پوری طرح بدل کر رہ گئی۔ اور اسی واقعے کو کیمبرین دھماکہ یا کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں۔ یہ بائیولوجیکل ہسٹری کا ایک ایسا مختصر سا عرصہ تھا جہاں مخلوقات تیزی سے پھیلیں، پیچیدہ فوڈ چینز بنیں، اور دنیا کے سب سے پہلے شکاری وجود میں آئے۔ سائنسدان آج تک اس دور کو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ آخر اچانک ایوولوشن اتنا تیز کیسے ہو گیا۔ اس وقت سمندر دراصل شکاری اور شکار کا ایک بے رحم میدان جنگ تھا۔ ان شکاریوں میں انوملوکیرس جیسی خوفناک مخلوق شامل تھی، ایک عجیب سا وشال جھینگا جو لگ بھگ 6 فٹ لمبا تھا۔ یہ دائتیاکار کے شکاری پورے سمندر پر خوف پھیلاتے تھے۔ حصہ 3، خشکی کی طرف منتقلی۔ سمندر کے اس شدید مقابلے نے زندگی کو وہاں سے نکال کر نئے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تقریباً 460 ملین سال پہلے ایک معجزہ ہوا۔ بالآخر زمین کے گرد ایک اوزون لیئر مکمل طور پر بن گئی۔ اس نئی ڈھال نے زمین کی سطح کو سورج کی خطرناک ریڈیشن سے محفوظ کر لیا، اور اسی ایک اہم تبدیلی نے خشکی پر زندگی کے پنپنے کا آخری راستہ ہموار کر دیا۔ سمندر میں موجود ان دیواہائیکل شکاریوں سے بچنے کے لیے جن کی دہشت آج کی گریٹ وائٹ شارک سے بھی زیادہ تھی، کئی جانداروں نے پانی چھوڑ کر خشکی کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ٹھوس زمین پر جہاں خطرہ کم تھا، انہوں نے بالکل ایک نیا اور تھوڑا محفوظ ایکو سسٹم بنانا شروع کیا۔ حصہ 4، ڈیوہائیکل جانوروں کا دور۔ اب یہ سفر ہمیں ایک ہری بھری وشال دنیا میں لے جاتا ہے، دی ایج آف جائنٹس۔ 368 ملین سال پہلے زمین 100 فٹ لمبے درختوں کے جنگلات سے ڈھک چکی تھی، مگر یہاں ایک سچ میں مائنڈ بلوئنگ فیکٹ ہے۔ جب یہ درخت مرتے تو انہیں گلانے یعنی ڈیکمپوز کرنے کے لیے اس وقت بیکٹیریا تھے ہی نہیں۔ نتیجہ، یہ وشال درخت گرتے گئے، دبتے گئے، اور کروڑوں سال کی ہیٹ اور پریشر سے اسی کوئلے میں تبدیل ہو گئے جو آج ہماری پوری ماڈرن دنیا کو چلاتا ہے۔ اور جب ان قدیم درختوں کے فاسلز کو چیک کیا گیا تو ایک اور بڑا راز کھلا۔ ان تنوں میں کسی قسم کی دھاریاں یعنی رنگز تھے ہی نہیں۔ اس کا بالکل صاف مطلب یہ تھا کہ موسم پورا سال ایک جیسا گرم اور نم رہتا تھا۔
کوئی سردی نہیں، کوئی گرمی کا الگ موسم نہیں، بس ایک مسلسل بہار۔ اس پرفیکٹ بنا کسی موسم کی تبدیلی والے ماحول میں عام سے کیڑے مکوڑے حقیقی مونسٹرز بن گئے۔ قدیم ملیپڈز بڑے ہوتے ہوتے آج کے گھوڑے جتنے بڑے ہو گئے تھے۔ گھوڑے کے سائز کا کیڑا سن کر تھوڑا ڈراونا ضرور لگتا ہے، اور ہاں، کوے کے برابر وشال ڈریگن فلائز ہوا میں شکار کرتی تھیں۔ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے نا؟ اب یہاں ایک انتہائی اہم سوال یہ اٹھتا ہے، بنا پھیپھڑوں یعنی لنگز کے یہ اتنے بڑے جاندار سانس کیسے لیتے تھے؟ اصل میں وہ اپنی جلد کے سوراخوں پر انحصار کرتے تھے، جنہیں اسپائریکلز کہتے ہیں۔ فضا کی آکسیجن سیدھا انہی چھوٹے سوراخوں کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہوتی اور جذب ہو جاتی تھی۔ ان کیڑوں کے اتنے خوفناک اور عظیم سائز کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ صرف ایک لفظ، آکسیجن۔ آج سے 300 ملین سال پہلے فضا میں آکسیجن کی مقدار آج کے مقابلے میں پورے 15% زیادہ تھی، اور یہ ایک بہت ہی گیم چینجنگ فرق تھا۔ کیونکہ اسپیریکل سے سانس لینے کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہوا میں آکسیجن کتنی گاڑی ہے۔ اس بے شمار آکسیجن نے ان جانداروں کے ایگزوسکیلیٹنز کو بنا رکے اور آزادی سے اتنے عظیم سائز تک پھیلنے کا موقع دیا۔ اگر آکسیجن آج جتنی کم ہوتی تو ان کا سائز بھی چھوٹا ہی رہتا۔ زیادہ آکسیجن کا مطلب تھا بڑے اور زیادہ طاقتور کیڑے۔ حصہ 5، عظیم مجموعیت۔ جائنٹس کا یہ سنہری دور ہمیشہ نہیں رہنے والا تھا۔ ایک ہولناک تباہی اب بالکل قریب تھی۔ اچانک زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس میں شدید حرکت ہوئی، جس نے آتش فشانوں کا ایک لمبا پلانٹ وائڈ سلسلہ شروع کر دیا۔ زہریلی گیس نے زمین کو سلفیورک ایسڈ کی بارش اور کالے دھوئیں سے ڈھک دیا۔ آسمان کالا ہو گیا، اور اس عالمی دھوئیں کی وجہ سے فضا میں موجود زندگی بخش آکسیجن اچانک تیزی سے گرنے لگی۔ اس ہولناک ماحولیاتی تباہی کا نتیجہ انتہائی دردناک۔ اس آفت نے زمین پر موجود جانداروں میں سے پورے 95% کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا۔ صرف 5% مخلوق ہی اس قیامت خیز ماحول میں بچ پائی۔ آکسیجن کے ختم ہونے سے وہ سارے وشال جاندار جن کی حکومت تھی سانس گھٹنے سے مر گئے۔ زندہ وہی بچے جو سب سے چھوٹے تھے، جو گاڑوں میں یا پتیوں کے نیچے آسانی سے چھپ سکتے تھے اور خود کو اس نئے، سخت اور زہریلے ماحول میں ڈھالنا جانتے تھے۔ ایولیوشن کا کلاک ایک بار پھر نئی شروعات کرنے والا تھا۔ اب اس پورے سفر کے بعد ایک انتہائی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ایک 95% معدومیت نے آگے چل کر ڈائناسورز کا راستہ کھولا اور زندگی نے نئی شکل لی، تو یہ تصور کرنا واقعی حیران کن ہے کہ اگر ہماری دنیا کا سسٹم کبھی دوبارہ اس طرح ریسیٹ ہو گیا تو آنے والے وقت میں کس طرح کی نئی اور ناقابل یقین مخلوقات اس زمین پر جنم لیں گی۔